یہ کوئی رسمی بات نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک نے بڑا کرم فرمایا، میرے والد گرامی اس دنیا میں بھی حضور کے غلام بن کر رہے، شان کے ساتھ رہے، شان کے ساتھ گئے، اور جب اس دنیا سے گئے تو منظر کیا تھا؟ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا غلام آیا۔ کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آذاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں سب مل کر کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ آج کا پیغام بھی، بارگاہ رسالت میں حاضری بھی، عشاقان مصطفیٰ کے لیے پیغام بھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت پیشوائے اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے گزاری۔ ان کا مقصد حیات ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا۔ اس کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں بھی کیں، روڈوں پر بھی آئے، بڑے بڑے پروگرام کیے، اور صرف زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر مدارس کا قیام، سینکڑوں مدارس، سینکڑوں مساجد کا قیام، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ طلباء کو عالم دین بنایا۔ عالمات یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں، اس وقت ریکارڈ ہوگا یہ ورلڈ وائڈ، اتنی تعداد میں یہاں سے عالمات فارغ ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت پیشوائے اہل سنت نے پوری زندگی یہ کام کیا، اور جب بھی آپ کے شاگرد آپ کے پاس آتے تھے تو یہی آپ فرماتے تھے کہ علماء حق تیار کریں، علماء حق تیار کریں، دین کی اشاعت کے لیے کردار ادا کریں۔ آج ختم چیلم کے موقع پر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے بھی ملتمس ہوں کہ حضرت پیر صاحب کی یہ تعلیمات کو آگے لے کر چلتے ہوئے ہم نے نیک آباد مراڑیاں شریف کے اس ادارے کو بھی، یہاں پر جو قادری عالمیہ یونیورسٹی ہے اسے بھی، اور دیگر جو بے شمار برانچیں ہیں، بے شمار جگہوں پر یہاں کے فضلاء فاضلات دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم سب نہیں بلکہ سارے عشاقان مصطفیٰ نے تعلیم دین کے ان سلسلوں کو فروغ دینا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اور خاص طور پر آقا کریم کی شانوں، آقا کریم کی عظمتوں، آقا کریم کی رفعتوں کے لیے اپنی حاضری بھی پیش کرنی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، تحفظ ختم نبوت کا معاملہ ہو، آج پیر صاحب کے چیلم پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کے لیے بھی، ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے بھی جہاں تک ہو سکا ہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ سب حاضری پیش کریں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ حاضری یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حاضری گنبد خضرا میں ہمارے آقا کے حضور پیش ہوگی، یہ حاضری مدینہ منورہ میں پیش ہوگی، میرے آقا مدینہ منورہ سے نگاہ کرم فرمائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے والد گرامی نے یہ نعرے صرف جلسوں میں نہیں لگائے، صرف روڈوں پر نہیں لگائے، برستی گولیوں میں بھی یہ نعرے لگائے، ہر مقام پر یہ نعرے لگائے۔ آئیے آج ان کے پیغام کو زندہ کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور حضرات محترم، جو لوگ یہ نعرے اپنے قلوب و ذہن سے لگاتے ہیں، صدق دل کے ساتھ لگاتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ لگاتے ہیں، حضرات محترم میرے آقا ان پر بڑا کرم بھی فرماتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، حضرت ابھی فرما رہے تھے کچھ باتیں خاص کی ہوتی ہیں، وہ عام جگہوں پر نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنی بات کروں گا، میرے والد گرامی نے پوری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، رسول پاک سے جو محبتیں ہم نے دیکھی وہ بے مثل و بے مثال محبتیں ان کی دیکھی، خلوص سے اور بڑی ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ آقا سے وفائیں انہوں نے نبھائیں۔ وہ جیل کی کوٹڑیوں میں بھی ہوں، پھر بھی آقا کے ناموس کے لیے وہ کھڑے رہے، وہ فیض آباد کے میدان میں ہوں، وہ گجرات میں ہوں، وہ کسی بھی دنیا کے مقام پر ہوں، اکیلے ہوں یا کارکنوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ہوں، انہوں نے آقا کریم کے ناموس کے ساتھ تحفظ کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے کرم یہ فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، یہ کوئی رسمی بات نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک نے بڑا کرم فرمایا، میرے والد گرامی اس دنیا میں بھی حضور کے غلام بن کر رہے، شان کے ساتھ رہے، شان کے ساتھ گئے، اور جب اس دنیا سے گئے تو منظر کیا تھا، جب اس دنیا سے ان کا جو ہے وہ وصال پاک ہوا تو منظر کیا تھا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا غلام آیا۔ میرے آقا نے بڑے کرم فرمائے، یہ خواص کی باتیں ہیں، میں یہاں عام اجتماع میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو آقا کی غلامی کرتے ہیں، آقا بھی ان پر بڑا ہی کرم فرماتے ہیں۔ اب دو تین باتیں حضرات محترم، میں آخر میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ان سب پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ پیر صاحب نے زندگی میں جتنی تحریکیں چلائیں، ان تحریکوں کے نام ہی لینا شروع کر دیں تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ حضرت پیر صاحب کے تدریسی میدان میں بے مثال کام کیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، مجھے فرماتے تھے میں کہیں شہید نہ ہو جاؤں، مجھ سے درس نظامی پڑھ لو۔ بڑی کم عمری تھی میری اس وقت، درس نظامی آپ نے پڑھایا، اور بھی ساتھ جو ہیں وہ علماء کرام پڑھ رہے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تدریس کے میدان میں اس تحریکی معاملات کے باوجود سب سے کم چھٹیاں اساتذہ میں سے اگر کسی کی تھیں تو وہ پیر صاحب کی تھی۔ بیمار ہوتے پھر بھی پڑھاتے، صبح فجر ٹائم دوروں سے آئے ہیں پھر بھی صبح کے سبق پڑھاتے۔ تدریسی میدان میں بھی بڑا آپ نے کام کیا، تصنیفی میدان میں بھی بڑا کام کیا، تحریکی میدان میں بھی آپ نے بڑا کام کیا، خدمت خلق کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا۔ اور جب وطن عزیز پاکستان پر مشکل مراحل آئے، دہشت گردی تھی اس وقت، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت وطن عزیز کے لیے حضرت پیر صاحب نے بھی بے مثال کام کیا ہے۔ بہت سے جو ہیں وہ پہلو ہیں، لیکن سب سے غالب جو پہلو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ان کا کردار ہے۔ آخری سانسوں تک وہ جو کام کر رہے تھے وہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا جو عدلیہ کا ادارہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا، حضرت والد گرامی نے اس کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی اور اس کے لیے دلائل تیار فرما رہے تھے۔ آخری رات بھی جس وقت آپ کا وصال بڑا قریب تھا، ڈاکٹر سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں دلائل اکٹھے کر رہا ہوں، میں نے اسلام آباد جا کے سپریم کورٹ میں ختم نبوت کے حوالہ سے دلائل پیش کرنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، علاج ضروری ہے۔ آپ نے بڑا عظیم جواب دیا، انسان بیمار ہو، کانٹا چبھا ہوا ہو تو اس کو بھی بیماری کا بڑا احساس ہوتا ہے، اتنی شدید بیماری ہو اور آئی سی یو میں ہوں، ڈاکٹر موجود ہوں،
تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ آج ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب میری زندگی بھی بڑی ضروری ہے لیکن تحفظ ختم نبوت کا فریضہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ آپ نے تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کے لیے بڑی عظیم خدمات انجام دیں. آپ میں سے بہت احباب ہیں جنہوں نے حضرت پیر صاحب کے ساتھ جیل کی صحبتیں بھی برداشت کیں، روڈوں پر بھی نکلے، گرمیوں میں بھی نکلے، سخت موسموں میں بھی نکلے، بڑے سخت حالات میں بھی نکلے. اور بہت سے وہ ساتھی ہیں کوئی تو ساتھ تھے، کوئی کسی انداز میں تعاون کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں ان سب ساتھیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے دین کے لیے حضرت پیشوائے اہل سنت کا ساتھ دیا. اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور حضرات محترم آخری جو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت پیر صاحب نے نظام مصطفیٰ کے لیے کام کیا. آپ کے چہلم کے موقع پر میں حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں، وہی مطالبہ جو پیر صاحب فرماتے رہے وہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک کے حکمرانوں، یہ ملک اسلام کے لیے معرض وجود میں آیا تھا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے معرض وجود میں آیا تھا، یہ نظام مصطفیٰ کے لیے معرض وجود میں آیا تھا. جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا. آج کا یہ اجتماع بھی مطالبہ کرتا ہے حکمرانوں سے وہ وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں. اور دوسری چیز، غزہ میں جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنا ظلم و ستم جس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کی تصویر کشی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. میں اس موقع پر عالم اسلام کے حکمرانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو معصوم بچے ہیں، وہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں، وہاں پر جو زخمی لوگ ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے کم از کم اتنا کردار تو ضرور ادا کریں. ورنہ آپ کو مومنانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اگر اتنی سکت نہیں ہے آپ میں تو کم از کم ان کے علاج معالجے کے لیے، یہ تو انسانی بنیادی حقوق کے تقاضے ہیں، آپ ان کے کھانے پینے کے لیے اور ان کے علاج معالجے کے لیے ہی اپنا کردار ادا کریں. آج ہم اسلام کے حکمرانوں سے، اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور حضرات محترم، اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تحفظ ختم نبوت کے حوالہ سے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. الحمدللہ پہلی پیشی جو حضرت پیشوائے اہل سنت کے بعد ہوئی، میں اس پر وہاں پہنچا سپریم کورٹ میں، اور اللہ کریم نے مجھے اعزاز عطا کیا. وہاں پر بے شمار علماء مذہبی قیادت موجود تھی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے جملہ سوالات کے جوابات میں نے مدلل انداز میں دیے. اور انشاءاللہ العزیز آج ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، آج ہم سبھی کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. پاکستان کا بچہ بچہ، امت مسلمہ کا بچہ بچہ، حضور کا ہر غلام تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. جب والد گرامی کا وصال ہوا، اسی رات بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ گستاخوں نے اپلوڈ کی پوسٹیں. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے راستے سب سے بڑی چٹان، سب سے بڑا جو پتھر ہے وہ ہٹ گیا ہے. میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت پیر صاحب اگرچہ اس دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے ہیں، لیکن حضرت پیر صاحب کا فیضان اس دنیا میں موجود ہے. ان کے غلامان، ان کے ساتھی، ان کے شاگرد، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، جن ذہنوں میں انہوں نے عشق مصطفیٰ کے جذبے بیدار کیے، وہ سب یہاں پر موجود ہیں. اور میں کفر کے ایوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، پیر صاحب تشریف لے کر چلے گئے ہیں لیکن ان کا فیضان بھی موجود ہے، اور ان کے ماننے والے یہ لاکھوں کی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، یہ سارے تمہارے راستوں میں پتھر ثابت ہوں گے. جب بھی دین کی بات آ گئی، جب بھی ناموس رسالت کی بات آ گئی،
जब भी खत्म नबूवत का मसला आ गया, ये पीर साहब ने जो तैयार फरमाए हैं, जिनके ज़हनों में इश्क़ मुस्तफ़ा के जज्बे बेदार किए हैं, ये तुम्हारे राहों में रुकावट बनकर है, ये साबित कर देंगे कि उस शाकान मुस्तफ़ा जिंदा हैं और वो किसी भी शज़ारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पीर साहब का फैज़ान उनके शागिर्दों की सूरत में, मुरीदीन की सूरत में, उनके कायम करदा जामियात की सूरत में, और जो उन्होंने तरबियत फरमाई है गुलामान मुस्तफ़ा ने, उस सूरत में ये कायम दायम रहेगा। और इंशाअल्लाह ये आका के नामूस के लिए और दीन के लिए हमेशा किरदार अदा करते रहेंगे। इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाला से मैंने पहले भी बात की, आज भी बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये मिशन लेकर हम निकले हैं और वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम ये साबित करेंगे कि अहले सुन्नत व जमात मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। बाकी आखिर में दुआ गो है अल्लाह ताला हज़रत पीर साहब के दर्जात को रिफ़त कामिला अता फरमाएँ। मेरे आका करीम का फरमान ज़ीशान है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा लयस्तग़फ़िरु लहु मन फ़िस समावाति वल अर्द। रसूल पाक ने फरमाया था, आका करीम ने फरमाया था, नबी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम ने फरमाया था, आपने फरमाया था कि जो उलमाए रब्बानी होते हैं, उलमाए हक होते हैं, उनके लिए कायनात की जो मखलूक़ात है वो भी दुआएं करती हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। तो हमारा ये नज़रिया है, ये सोच है कि ये एक अज़ीम अल्लाह के जो है वली अल्लाह भी थे, आलिम रब्बानी भी थे, अल्लाह के हुक्म से आज मखलूक़ात भी उनके लिए दुआएं कर रही हैं, हम भी उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को रिफ़त कामिला अता फरमाए। और इस शेर से उन्हें खिराज तहसीन पेश करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बैठे तो वो तालीम में राज़ी और गज़ाली, इहाता तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक शेर में नजराना अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। बैठे तो वो तालीम में राज़ी और गज़ाली, उठे तो वो ललकार से ईवान हला दे, उठे तो वो ललकार से ईवान हला दे। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत पीर साहब के मिशन को जारी सारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तुलबा तालिबात के इदारों में दाखिला जात जारी हैं, जो हज़रात बच्चे बच्चियाँ भेजना चाहें दाखिले खुले हैं उनके लिए। अल्लाह ताला तमाम आने वालों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए।